ہمارے یہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے آسرے رہتے ہیں. اپنے علاقے کی ترقی خوشحالی کے لیے بھی ہم حکومت یا دوسرے لوگوں کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی اور آئے گا ہماری مدد کرے گا. حالانکہ ہم چاہیں تو اپنے علاقے کی کم سے کم اپنے گلی محلے کی ہم خود سے دیکھ بھال یا اس کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں. اس سوچ کے باوجود آج بھی ایسے لوگ کثرت میں موجود ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گاؤں علاقے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اس گاؤں کو مثالی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ایسے ہی ایک گاؤں میں موجود ہیں. یہ گاؤں ضلع تلہ گنگ میں واقع ہے. تلہ گنگ کے قریب 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں، اس کا نام ہے نکا کہوٹ. نکا کہوٹ نے کس طرح ترقی کی وہ گاؤں کے مکین خود بتا رہے ہیں. میں سید ارشاد حسین شاہ کاظمی نکا کہوٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور ڈسٹرکٹ پریس کلب تلہ گنگ کا چیئرمین بھی ہوں. تلہ گنگ سے 5 کلومیٹر نکا کہوٹ روڈ پہ چکوال روڈ پر واقع ہے. اس کی ٹوٹل آبادی 4000 ہے. اس میں تمام ماڈل ولیج کی سہولیات موجود ہیں. اس میں ہائی اسکول گرلز، ہائی اسکول بوائز، DIU، بنیادی مرکز صحت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اس گاؤں میں اپنی مدد آپ کے تحت پارک بھی بنایا ہوا ہے، اسٹریٹ لائٹس بھی بنائی ہیں اور تمام سڑکیں بھی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہیں. ہم اپنا پیسہ، ہماری 1225 ایکڑ زمین اساشدے کی ہے. وہاں سے جو مدنیات لگتی ہے، ریت بجری یا درخت یا سروٹ وغیرہ، وہ ہم فروغ کرتے ہیں. اس میں ہمیں حصہ ملتا ہے 25%. وہ پیسہ ہم جمع کرا دیتے ہیں اور اس سے پھر ویلفیئر کے لوگوں کے ویلفیئر پر استعمال کرتے ہیں. تلہ گنگ جو ہے یہ اب ضلع بنا ہے، پرویز الہی صاحب نے بنایا ہے. اور یہ تلہ گنگ ایک بڑا قبیلہ تھا. یہ گنگ کے 4 بیٹے تھے مختلف. اس میں اکرال تھے، مدوال تھے، مگوال تھے، اس مندیال تھے. یہ 4-5 ان کے بیٹے تھے گنگ کے. تلہ کا مطلب ہوتا ہے نیچے، تلہ گنگ. گنگ آگے قوم تھی. گنگ ایک عوان محل ہوتا تھا. یہ عوانوں کا ایک قبیلہ تھا. عوان محل سے یہ تلہ گنگ آیا ہے اور ہمارا گاؤں اس سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ہے. مگر یہ ایک ماڈل ولیج ہے. اس میں آپ نے تمام سہولیات دیکھی ہوں گی کہ یہ گاؤں والے اپنی مدد کے تحت کام کرتے ہیں. اس میں سوسائٹی ہے، کوئی بینک نہیں ہے. وہ سوسائٹی جو ہے وہ تقریباً اس کے پاس 4 سے 5 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے جو اس نے اپنے 7% سے لوگوں سے وصول کیا. اب اس کے اپنے حصے 5 کروڑ بن گئے. وہ بے روزگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ چھوٹا موٹا لوگ کام کر سکیں، بے روزگاری جو ہو وہ ختم ہو، تاکہ نوجوان ایسے ہی نہ پھریں. اس کے علاوہ یہ جو جس پارک میں ہم بیٹھے ہیں یہ پہلے جوڑ ہوتا تھا، بند ہوتی تھی. اسی میں ہم نہاتے تھے، اسی سے پانی پیتے، اسی سے جانور بھی پانی پیتے تھے. یہ صاف ستھرا ہوتا تھا. پھر جیسے جیسے واٹر سپلائی آ گئی، بور ہو گئے، پھر یہ ہم نے اس کو پارک کی صورتحال دے دی. اب تقریباً 4000 آبادی میں سے زیادہ تر لوگ شہر قریب ہونے کی وجہ سے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. بچے یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں اور دن بدن ہمارا گاؤں جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تمام گاؤں اپنی مدد آپ کے تحت چلیں. یہ گورنمنٹ کے اداروں پہ چھوڑ دیں کہ وہ گرانٹ آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں تاکہ ان کے اپنے گاؤں میں ترقی ہو، ان کا گاؤں صاف ستھرا ہو. یہ جب تک نوجوان اپنے گاؤں کو نہیں سوچیں گے پھر ترقی کیسے ہوگی؟ یہ سوسائٹی ہمارے بزرگوں نے ہندو سوکاروں کے خلاف 1924 میں بنائی تھی اور یہ ہم صرف اس کے جو ممبران ہیں وہ نکا کہوٹ گاؤں کی ہو سکتے ہیں، باہر کا کوئی آدمی ممبر نہیں ہو سکتا. ممبر ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ 18 سال کا ہو، بالغ ہو، عاقل ہو. عورتوں کو بھی ہم ممبر بناتے ہیں لیکن وہ صرف اپنی رقم جمع کرا سکتے ہیں تاکہ ضرورت کے تحت وہ اسے استعمال کر سکیں. ان کو ہم قرضہ نہیں دیتے. تمام ممبروں کو ہم قرضہ دیتے ہیں 50,000 روپے تک، تو شخصی ضمانتوں پر. ان سے ہم 7% کے حساب سے پرافٹ لیتے ہیں، یعنی سود لیتے ہیں. اور وہ سود بھی ہم عوام کے فلاح و بہبود پہ خرچ کرتے ہیں حکومت کی مرضی کے تحت. سالانہ جو آدمی قرض لیتا ہے اس کو 2.5 سال کی رعایت ہوتی ہے کہ 2.5 سال میں وہ 5 سال ہر 6 ماہ کے بعد وہ سود کو اپنی رقم واپس کرے گا. اور جو ہی وہ اپنی رقم واپس کرتے جائے گا اس کی بقیہ رقم جو ہے اس پہ سے شرح سود کٹتی جائے گی. اور جو ہی وہ 5 سال یا 2.5 سال یا 5 قسطیں پوری کر دے گا
وہ دوبارہ اپنا جو قرض ہے وہ واپس لے سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ تھی کہ ہندو سوکار لوگوں کو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، تو ہمارے ایک مولوی صاحب سے غلام اعظم معروف انہوں نے اس کے انجمن کی بنیاد رکھی۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ چل رہے ہیں الحمدللہ 101 سال ہو گئے، ہمارا کوئی نہ دندہ نہیں ہے، کسی قسم کی لوگوں کو رکاوٹ نہیں ہے،